جی السلام علیکم حضرات. اچھا آج ہے جی اکتوبر کی 22 اور دن ہے آج ہفتے کا. ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی ولاگر کے ولاگ پہ خان صاحب اور جو ہمارے اعظم سواتی صاحب ہیں, نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا, انہوں نے ایک مل کے پریس کانفرنس کی تھی بنی گالہ میں. تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی جو ہوا شہباز گل کے ساتھ اور جس طرح انہوں نے ٹارچر کیا ہے اعظم سواتی کو, تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے اور میں اس کو فالو کروں گا. تو ایسے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ہم نے پولیس بڑے بڑے کام کرتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ چترول کرنا, جب پولیس پکڑتی ہے کسی کو ہمارے پاکستان میں تو سب سے پہلے چترول ہوتی ہے. تو وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے, وہ ہے چھوٹے موٹے مجرم پکڑا, اس کو چترول کر دی. لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ کسی بندے کو پکڑ کے کوئی ننگا کر دے اور اس کو ٹارچر کرے, بڑا جو ہے گھٹیا قسم کا ٹارچر کرے. اور خاص طور پہ چلیں یہ بھی ایکسیپٹیبل تو وہ نہیں ہے, لیکن چلیں کسی حد تک اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں آپ کہ کوئی گھٹیا مجرم ہے جس پہ آپ یہ کوئی ٹیررسٹ آ گیا ہے, کوئی غدار آ گیا مثلاً, تو چلو کسی حد تک ہے. تو وہ بھی غلط, انٹرنیشنل کورٹ میں وہ بھی غلط ہے, لیکن چلیں وہاں تک تو صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ایک بندہ جو ہے یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, امریکہ سے آیا ہوا ہے, وہ ڈیسنٹ بندہ ہے, شریف آدمی ہے, آپ اس کو ننگا کر رہے ہیں, اس کو ٹارچر کر رہے ہیں پتہ نہیں کیسے. پھر آپ نے وہ جمیل فاروقی کو, اس کو بھی وہ اپنے سیم کام کیا, آپ نے کیا. دونوں جنگ تھے, چلیں انہوں نے برداشت کر لیا. اب جو آپ نے سواتی کے ساتھ کیا, اعظم سواتی صاحب کے ساتھ, اب دیکھیں وہ 70-75 سال کے ایک میچور ایڈلٹ آدمی ہے. آپ نے ان کے گھر جا کے ان کے بچوں کے سامنے آپ نے یہ کام کیا. تو یہ ہم نے کام کبھی نہیں سنا تھا پاکستان میں کہ اتنے گھٹیا لوگ بھی ہیں, ہم یہ کام بھی کریں گے. آپ نے کسی کو پکڑا ہے, کسی مجرم کو پکڑتے ہیں آپ, تو اس کا کوئی پروسیس ہے اور اس پہ چلنا چاہیے. مطلب آئیڈیلی چلو پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ آئیڈیل کوئی چیز نہیں ہوتی, ہم ہینکی پینکی کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں تو لائن ڈرا کرنی چاہیے نا آپ کو. آپ ایسے بندوں کو جو بے شک وہ پولیٹیشین ہیں لیکن سینیٹر بھی تو ہیں, یعنی کہ ایک بزرگ شخص بھی تو ہیں, ایک دادا بھی ہوں گے, نانا بھی ہوں گے, وہ آپ نے ان کے گھر جا کے بچوں کے سامنے بہت ہی شرمناک, یہ جو ہے PMLN نے, یہ مریم نواز کی حکومت نے خاص طور پہ, انہوں نے یہ کام کیا یا کام کروایا. اس سے پہلے تو کبھی ایسے کام نہیں ہوئے تھے. ہاں سب کی حکومت آئی ہے, آپ کو بتا دے بندہ کوئی کسی ایک ویسے کیا ہو. اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں سارے دور میں. نواز شریف کی پہلے حکومت بھی تھی, تب بھی کبھی نہیں ہوا. پہلے بھی آرمی کی حکومت تھی, آرمی نے جو مارشل لا لگائے ہیں, PPP کی حکومت تھی, کبھی کام نہیں ہوا. لیکن نون لیگ جو آئی ہے یہ سارے کام کر رہی ہے PTI کے خلاف. تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ننگا کرو مہم جو ہے, یہ پتہ نہیں مریم نواز کو شوق چڑھ گیا ہے لوگوں کو ننگا کرنے کا اور فلمیں بنانے کا, بعد میں بلیک میل کرنے کا. یہ وجہ اس کی پتہ نہیں وہ کیا, اس میں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں لوگ. یہ والے مریم نواز کا جو گروپ ہے, رانا ثناء اللہ ہو گیا, یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ لوگوں کو ننگا کر کے, کیا اس میں سے کیا آپ نے نکالنا ہے, کیا کوئی نئی چیز آپ نے دریافت کرنی ہے دنیا میں کہ یہ ہم بزرگوں کو ننگا کرتے ہیں, چلو جی یہ ہم نیا شوگر لگاتے ہیں. ہم جو بزرگ ہیں 70 سال کے, 75 سال کے, ان کو ننگا کرتے ہیں, ان کی فلمیں بناتے ہیں, ان کو ٹارچر کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہا کیسے شوق چڑھ گیا ان کو, نون لیگ کو, اور ان کے جو سارے حواری ہیں ان کے ساتھ. مطلب کسی بھی کام میں چور بھی جو ہے نا, جو چوری بھی کرتا ہے, میرا خیال ہے وہ بھی کوئی لائن ڈرا کرتے ہیں. چوروں میں بھی آپس میں کوئی رولز ہوتے ہیں کہ یار اتنا گندا, اتنا نیچے نہیں جانا, اتنی غلیظ حرکتیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے ہم چور ہیں, ہم مثلاً جو قاتل بھی ہوگا نا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا موویز میں, میں نے تو کافی موویز میں دیکھا ہے کہ جب کوئی اسیسن ہوتا ہے تو وہ اس کو کوئی سپاری ملتی ہے کہ اس کو مارو جا کے, بیچ میں کوئی بچہ آ جاتا ہے, وہ بچوں کو نہیں مارتا, وہ کہتا ہے یار نہیں یہ غلط ہے, میں ہوں تو میں قاتل, لیکن میری یہ لائن اس کے نیچے نہیں. تو ہر برا بندہ بھی اپنے کو رول بناتا ہے, لیکن نون لیگ ایک واحد غلیظ پارٹی ہے, اس کے کوئی رولز نہیں ہیں. انہوں نے بزرگوں کو ننگا کر دیا ہے, انہوں نے یونیورسٹی کے پروفیسرز کو ننگا کر دیا ہے, انہوں نے صحافیوں کو ننگا کر دیا ہے. خالی ننگا نہیں کیا, ننگا کر کے ٹارچر بھی کیا ہے, ظلم کیا ان کے اوپر. اور
پتہ نہیں اس میں سے کیا ان کو کیا کوئی لطف آتا ہے ان کو یہ ٹارچر کر کے لوگوں کو برہنہ کر کے ان کی فلمیں بنا کے. کیا انہوں نے اپنی کوئی لائبریری اکٹھی کرنی ہے مریم نواز نے؟ کیا کرنا ہے انہوں نے؟ یہ جتنے گندے لوگ ہیں یہ نون لیگ والے نکالنا کیا چاہتے ہیں اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا, ایک بندے نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملتی ہے, ایک بندے نے چوری کی ہے اس کو سزا ہے, ایک بندے نے قتل کیا ہے سزائے موت ہے. وہ جسٹیفیکیشن ہے, وہ اسلام میں بھی ہے, ہمارے آئین میں بھی ہے. یہ تو میرا نہیں خیال, مجھے نہیں, ہم وکیل نہیں ہیں, ہم کوئی جورسٹ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا کہ آپ کو یہ بھی اجازت ہے پولیس کو یا کسی بھی ادارے کو کہ آپ لوگوں کو ننگا کریں. یعنی کہ آپ پی ٹی والے کو آپ کیا کہنا چاہیں, ان کو آپ ڈرانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جس کو ہم پکڑیں گے اس کی عمر کوئی بھی ہو, چاہے وہ 20 سال کا ہو چاہے وہ 80 سال کا ہو, ہم نے ننگا کرنا ہے, بس ہمارا یہ کام ہے. ہم ننگا کریں گے, ہم آپ کی فلمیں بنائیں گے اور آپ کو ٹارچر کریں گے, یہ ہمارا کام ہے. بس ہمیں یہی حکم ملا ہے مریم نواز سے, رانا ثناء اللہ سے, شہباز شریف سے, جو بھی ہے جس نے بھی کیا. آرمی میرا نہیں خیال کہ یہ کام کر سکتی ہے. آرمی ہماری اس طرح کے ایسے تو نہیں کام ہو سکتے کہ اتنے گندے ہو جائیں. جو لوگ شہید ہوتے ہیں, اسلام کا جذبہ جو ان میں ہوگا میرا خیال ہے وہ کسی میں نہیں ہوتا. ایک فیئر بات کرنی چاہیے. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ آرمی یہ کام کروائے؟ ٹھیک ہے, ہم نے پکڑا تھا اس کو, ابھینندن کو, ہم نے اس کو چائے پلا کے بھیجا, ہم نے تو اس کو ننگا کیا, بلکہ اپنے کپڑے دیے ہیں اس کو, بھائی یہ لو پہن اور جاؤ. یہ نون لیگ واحد ایک غلیظ پارٹی ہے, ایسی کوئی بےہودہ پارٹی ہے. انہوں نے یہ کام نیا شروع کر دیا ہے کہ عمر دیکھے بغیر کہ اگلا دادا ہے, اگلا کوئی پردادا ہے, اگلا کوئی نانا ہے, کوئی باپ ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی بہن ہے, اس کے سامنے آپ اس کو, انہوں نے بتایا سوادی صاحب نے کہ جو انہوں نے میرے ساتھ گھر پہ کیا ہے, اب گھر پہ آپ جب کسی کے اٹیک کریں گے تو گھر پہ تو فیملی ہوتی ہے نا, وہ جو کہ دادا نانا ہے تو بچے بھی ان کے پوتے پوتیاں ہوں گے. آپ نے ان کے سامنے ان کو ٹارچر کیا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ مجرم بھی نہیں ہے بھائی, کس بیس پہ؟ ٹھیک ہے نا, سینیٹر ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے تو بہتر تھا آپ مجھے گولی مار دیتے. تو صحیح بات ہے, جو شریف آدمی ہے وہ تو یہ کہے گا یار ذلیل کرنے سے بہتر ہے مجھے گولی مار دو. تو یہ ننگا کرو مہم جو شروع کی ہے نا نون لیگ نے, یہ ان کو اب ساری زندگی ہانٹ کرے گی. سیاست میں چیزیں ختم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, وہ گھوم پھر کے دوبارہ آتی ہیں. آپ کچھ کر لیں, آپ کے دور میں وہ تھوڑی سی چھپ جائیں گی, جب کوئی اور آئے گا تو پھر وہ باہر آ جائیں گی, پھر وہ نیوز میں آ جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا, تم نے کیا کیا تھا. ابھی ہوتا نہیں ہے, اب تو اچھا سارے چور کٹھے ہو گئے نا, یہ اب تو چپ ہو گئے ہیں. لیکن جب آپ اس ایکویشن سے خان کو نکال دیں کہ خان ختم ہو گیا, خان کی اب سیاست ختم ہو گئی ہے, خان یو کے چلا گیا, اب صرف پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے. تو سوچیں جب یہ دوبارہ الیکشن ہوں گے اور یہ دونوں پارٹیز آمنے سامنے ہوں گی تو کیا کیا باتیں نکلیں گی. وہ تم نے تو شہباز گل کو ننگا کر دیا تھا, تم نے تو اعظم سواتی کو ننگا کر دیا تھا, ایک بزرگ کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب باتیں نکلیں گی. یہ سارے جو آپ نے جو گھٹیا کام کیے ہیں نا, یہ کہیں نہیں جانے والے. یہ اب گھوم کے اب آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو شرم دلائیں گے. اور جو سوشل میڈیا ہے وہ تو آہستہ آہستہ بڑھے گا. یہ اگر آپ کی غلط فہمی ہے, آپ اگر 1980 میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ کم ہو جائے گا, یہ کم نہیں ہوگا, یہ اب بڑھتا جائے گا. لوگ اب پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں, صابر شاکر ہو گئے جیسے, اب لوگ باہر جا رہے ہیں, وہاں رہتے ہیں اور وہاں سے کرتے ہیں. وہاں پہ آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو بہتر ہے کہ جتنی جلدی آپ کو عقل آ جائے اور عقل سے بڑھ کے آپ کو شرم آ جائے. ٹھیک ہے, سیاست کریں, جو پکڑ دکڑ ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کام چلتے ہیں, لیکن تھوڑا سا شرم و حیا کے دائرے میں رہ کے, ٹھیک ہے نا. یہ ننگا کرنا جو مہم ہے نون لیگ کی, اور اس کی فلمیں بنانا, پھر بعد میں پریس کانفرنس کرنا کہ ہمارے پاس فلمیں ہیں, آڈیو ویڈیو ہیں, ہم وہ ایکسپوز کریں گے, تو پھر آپ گھٹیا ہو گئے نا. آپ پھر اب بےہودہ, اور کیا کہنا چاہیے, کیا لفظ اردو کی لغت میں کیا لفظ ہوں گے جو بندہ استعمال کرے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی شرم میں ریکوائرڈ ہے. ہر کام میں ہلکی پھلکی شرم ہونی چاہیے, ایک حد سے نیچے نہیں جانا چاہیے. کہ یہ جو ہے نا کام, یہ ننگا کرنے والے جو ہے مریم نواز کے اور ان کی پارٹیز کے, یہ رانا ثناء اللہ کے, تو یہ تھوڑے سے میرا خیال ہے کم ہونا چاہیے. آپ سیاست کریں, آپ ایک دوسرے کو پکڑیں بھی, کیس بنائیں, وہ سیاست میں ہوتا ہے, یہ کام چلتے ہیں, لیکن تھوڑی سی شرم و حیا ریکوائرڈ ہے نون لیگ کی پارٹی میں کیا ہے, بلکہ لیڈرشپ میں نون لیگ کی, مریم نواز سے لے کے
رانا ثناء اللہ، یہ جتنے یہ لوہے کے چنے اور یہ سارے جو گندے لوگ ہیں نا، یہ بڑے بڑے بابے، اب یہ حیرانگی کی بات ہے، خود بابے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، 60 65 سال کے ہو گئے ہیں ان کی سیاست میں، ان کو ان غلیظ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ نہیں منع کرتے مریم نواز کو یا رانا ثناء اللہ کو کہ یار خدا کا نام ہے یہ کام نہ کریں، یہ تو کام مطلب ہمارا مسلمان ملک ہے، ہم کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیاست ہے، وہ ہماری اپوزیشن ہے، ہم ان کیس بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کوئی، لیکن یہ ننگا کرو مہم یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ اور یہ کہیں نہیں جا رہی، یہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے، ہسٹری میں آ رہی ہے، یہ اب کہیں نہیں جانے والی. کیس سارے ریکارڈ پہ ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، ویسے بھی میڈیا پہ ہیں. تو تھوڑا سا مریم نواز کو اور ان کی پارٹی کو یہ ننگا کرو مہم جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اوکے جی، اللہ حافظ.